بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ کتاب اللہ کی طرح سنت بھی واجب الاتباع ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو اور آگاہ رہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے قرآن بھی عطا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل اور بھی۔ آگاہ رہو کہ عنقریب بعض پیٹ بھرے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے شاندار درخت یا مسہری پر آرام کرتے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کہ بس اس قرآن ہی کو لے لو، اس میں جس چیز کو حلال بنایا گیا ہے اس کو حلال جانو اور جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ یعنی حلال و حرام بس وہی ہے جس کو قرآن میں حلال یا حرام بتلایا گیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہانہ نظریہ کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی انہی چیزوں کی طرح حرام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے۔ سنن ابی داؤد، مسند احمد، مسند دارمی، سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا گیا تھا کہ کسی زمانے میں کچھ کھاتے پیتے پیٹ بھرے بے فکر فتنہ پرواز لوگ امت میں یہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کریں گے کہ دینی حجت اور واجب الاتباع صرف کتاب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی تعلیم و ہدایت واجب الاتباع نہیں۔ آپ نے اس فتنہ کے بارے میں امت کو واضح آگاہی اور ہدایت دیں۔ تشریح۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی دو صورتیں تھیں، ایک متعین الفاظ اور عبارت کی شکل میں، اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے، یہ حیثیت قرآن پاک کی ہے۔ دوسری صورت وحی کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مضمون کا القاء اور الہام ہوتا تھا، آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے یا عمل کے ذریعہ تعلیم فرماتے تھے، اس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دینی ہدایات و ارشادات کی حیثیت یہی ہے، الغرض ان کی بنیاد بھی وحی الہی پر ہے اور وہ قرآن ہی کی طرح واجب الاتباع ہے۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز منکشف فرما دی تھی کہ آپ کی امت میں ایسے لوگ اٹھیں گے جو یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ اور اسلامی شرعیت کو معطل کریں گے کہ دینی احکام بس وہی ہے جو قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں نہیں ہے وہ دینی حکم ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر تشریح حدیث میں امت کو اس فتنہ سے باخبر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مجھے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن بھی عطا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی وہی غیر مطلوع کے ذریعہ احکام دیے گئے ہیں اور وہ قرآن ہی کی طرح واجب الاتباع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حدیث نبوی کے حجت دینی ہونے سے انکار کرتے ہیں وہ اسلامی شرعیت کے پورے نظام سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں صرف اصولی تعلیم اور احکام ہے، ان کے بارے میں وہ ضروری تفصیلات جن کے بغیر ان احکام پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی یا قولی احادیث ہی سے معلوم ہوتی ہے۔
مثلا قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھی جائے، کن اوقات میں پڑھی جائے اور کس وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیلات احادیث ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح مثلا قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ زکوٰۃ کس حساب سے نکالی جائے، اور ساری عمر میں ایک دفعہ نکالی جائے یا ہر سال ہر مہینے نکالی جائے۔ یہی حال اکثر و بیشتر قرآنی احکام کا ہے۔ الغرض حدیث کے حجت دینی ہونے کا انکار انجام کے لحاظ سے پورے نظام دینی کا انکار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خاص طور پر آگاہی دی ہے۔ یہ حدیث اس حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والے اس فتنہ انکار حدیث کی اطلاع دی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ صحابہ و تابعین اور تابعین کے زمانے میں بھی تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں پاؤں، یعنی اس کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے شاندار تخت پر تکیہ لگائے متکبرانہ انداز میں بیٹھا ہو، اور اس کو میری کوئی بات پہنچے جس میں میں نے کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہو، تو وہ کہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو بس اسی حکم کو مانیں گے جو ہم کو قرآن میں ملے گا۔ مسند احمد، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، ابن ماجہ، دلائل النبوہ، بیہقی۔ اس حدیث کا مدعا اور پیغام بھی وہی ہے جو حضرت مقدام بن معدی کرب کی مندرجہ بالا حدیث کا ہے، اور دونوں حدیثوں کے الفاظ و انداز سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس گمراہی انکار حدیث کے اصل عالم بردار ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس دنیا کے ساز و سامان کی فراوانی ہوگی، اور ان کے طور طریقے متکبرانہ ہوں گے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ عیش دنیا نے ان کو خدا سے غافل اور آخرت کی طرف سے بے فکر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے اور ہر گمراہی سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔